بے دل کے دل میں بھی ہے محبت بطول کی، بے دل کے دل میں بھی ہے محبت بطول کی، لازم ہے مصطفیٰ پہ مودت بطول کی۔ دنیا کو انتظار ہے قائم زمان کا، اور قائم کو چاہیے ہے اجازت بطول کی۔ دین کو دیا حسین رضا مصطفیٰ کو دی، دین کو دیا حسین رضا مصطفیٰ کو دی، بھاری ہے دو جہاں پہ سخاوت بطول کی۔ آگے رسول پاک تو پیچھے علی ولی، آگے رسول پاک تو پیچھے علی ولی، یوں کی ہے کبریا نے حفاظت بطول کی۔ آل سعود ڈرتے ہیں حق بطول سے، مسمار اس لیے کی ہے تربت بطول کی۔ اشکوں کی ایک بڑی سی ہے جنت میں جا رہا، اشکوں کی ایک لڑی سی ہے جنت میں جا رہا، زائر کو مل گئی ہے شفاعت بطول کی۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، نساء کے دیس میں برتر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، جزا کے یوم کی یاور فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، حجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، لڑے بغیر بھی حیدر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، ہے جس کے عرش پہ نوکر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، ملک ہے جس کے گداگر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، امام بچوں کی رہبر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں ہے دختر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، جلی صفات کی مظہر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، ہر ایک عرش پہ اشہر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، طہارتوں سے بھی اطہر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، ربوبیت سے معطر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، خود اپنے باپ کی مادر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، تمام ماؤں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا چلتا ہے لنگر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، علاج ضعف پیمبر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، وجود سورہ کوثر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی کیوں۔ سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی کیوں۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا والصلاة والسلام على اشرف الانام على ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى ابناء الزہرا وعلى اولاد الزہرا واللعنة الدائمة ابد العابدین على اعداء الزہرا من یومنا هذا الى لقاء یوم الزہرا فقال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال آپ کو برکتیں دیں، رحمتیں دیں، صحتیں دیں، تندرستیاں دیں اور ولائے اہل بیت علیہم السلام سے مالا مال فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام آپ کربلاء مقدسہ سے دنیا کا واحد پروگرام اور واحد چینل ہے جو باقاعدہ آپ کو کربلاء مقدسہ سے اپنا لائیو پروگرام دکھاتا ہے، اور یہ لائیو پروگرام یہ کربلا ہے، ہمارے پروگرام کا نام ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ نام یاد ہو گیا ہوگا، اور یہ پروگرام آپ لوگ اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں ہی دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہماتن گوش حاضر خدمت ہیں۔ خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی یہ بین الحرمین میں آئیں، امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آئیں، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے اولاد یعنی جسے امام یعنی ابو الفضل علیہ السلام جنہیں کہا جاتا ہے، اور مولا عباس علیہ السلام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، اور مولا عباس علیہ السلام کی ذات اقدس کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے، اور یہ مولا عباس علیہ السلام بہت ہی عظیم المرتبت ذات اقدس ہیں جن کا احترام ہمارے لیے ہر اعتبار سے لازم، اہم اور مہم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب بین الحرمین میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ صفا و مروہ ولایت و وفا ہیں،
ان کے درمیان آ کر ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے درمیان جب چلتے ہیں نا مولا عباس علیہ السلام کے روضہ اقدس سے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس تک جب پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک عجیب سی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جی چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا کہ یہیں پر کسی طریقے سے مر مٹے، اور کافی سارے اثرات ہیں، کافی سارے روایات ہیں، کافی ساری باتیں ہیں کربلا کے بارے میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یقیناً بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے ریلیٹڈ کرنے سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ مثلاً کافی لوگ جو شادی شدہ ہیں کہتے ہیں وہ شادی ہو گئی، کچھ لوگ جو بچے ہیں چھوٹے ہیں امتحان دے رہے ہیں امتحان میں پاس ہو گیا، اور جن کے اوپر تکالیف شرعیہ واجب ہو گئی ہیں وہ اپنے مختلف واجبات کو دیکھتے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنیادی بات جو ہے ہماری زندگی کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ان باتوں کے اندر سے چند باتیں یہ بھی ہیں کہ ہم لوگ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ پرانے زمانے کے اندر ہمارے اوپر کافی ساری باتیں ہوا کرتی تھیں، اور یعنی کافی ساری امتیں جو ما سبق تھیں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کرتے تھے، ان کی کافی سارے گناہوں کی وجہ سے چہرے کے اوپر لکھ دیا گیا، دیواروں پہ لکھ دیا گیا، دروازے کے اوپر لکھ دیا گیا۔ لیکن جب ہم ہیں تو امتیں جو گزر چکی ہیں وہ نہیں کہیں گی کہ یا اللہ ان کو تو عذاب ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یقین جانیے اس کا احساس آپ کو دلایا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ آپ دیکھیے عذاب ظاہری نہیں ہوتا، باطنی عذاب بھی ہوتا ہے۔ باطنی عذاب یہ ہوتا ہے اندر سے خلفشار کا شکار ہے، انسان کے دل کے اندر گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غیر مطمئن ہے، بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچے، اور سوچنے کا یہی ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگ رہا، بے چینی ہو رہی ہے، برقراری نہیں ہو رہی، اور کوئی عجیب سی کیفیت طاری ہے، تو یہ باطنی عذاب ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ دے لینی چاہیے اس موقع کے اوپر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا، اب یہ اتنی تمہید کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ شب زندہ داری کا دل کرنے لگا ہے، عبادتوں کا دل کرنے لگا ہے، توحید، نبوت، امامت، قیامت کے بارے میں متعلقات، فروعات، اصول کے بارے میں دل کرنے لگا ہے، تو یقین جانیے آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں پا سکے ہیں تو آج سے ہی توبہ استغفار کا ورد شروع کر دینا چاہیے، اور انسان کی باز گشت جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف ہی ہے۔ اس لیے کہا ان اللہ عز وجل اوحى لداؤد علیہ السلام یا داؤد لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا الیہ۔ جناب داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے جناب ابراہیم، اے جناب داؤد علیہ السلام، جو لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں نا، جو مدبرون یعنی پشت کر کے جانے والے ہیں، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ میں ان سے کتنا محبت کرتا ہوں اور میں ان کی توبہ کے اندر کتنی رغبت رکھتا ہوں، کتنا چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف آئیں اور میں ان کی توبہ قبول کروں، تو یقیناً وہ میری محبت کو اگر محسوس کر لیں تو اس طریقے سے پگھل جائیں گے جس طریقے سے ہمارے یہاں کہتے ہیں سیسا، چھرے بھی جس سے بنتے ہیں گولیوں کے اندر، تو کہتے ہیں جس طریقے سے سیسا پگھل جاتا ہے نا، اس طریقے سے وہ لوگ پگھل کے رہ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات جو کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من تقرب، اچھا ایک ہوتا ہے وجب، ٹھیک ہے، وجب شبر بھی کہا جاتا ہے، فارسی میں وجب کہتے ہیں، شبر بھی کہا جاتا ہے، تو اسے کہا پھر ایک ہے ذرا۔ ذرا کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتی ہے ہمارے، ہے نا، یہ وجب ہے، میں یوں کر لیتا ہوں کہ یہاں آپ کچھ اور نہ سمجھیں، یہ وجب ہے، اور پھر یہ ہے ذرا۔ پھر ایک اور جو لفظ ہے نا وہ ہے یہاں سے، یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان والا حصہ، یہاں سے لے کے یہاں، اسے کہتے ہیں با کہا جاتا ہے۔ کہا کہ بے الف عین، یہ ہے با، اسے کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان انگلی سے انگلی تک کا جو فاصلے سے با کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہا کہ من تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ ذراعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک وجب، ایک بالشت کے برابر قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جگہ نہیں بدلتا، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں ہماری طرف بڑھنا شروع ہو جاتی۔ کہا جو میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے نا، میں اس کی جانب ایک ذراع کے برابر بڑھتا ہوں، یعنی بڑھنے سے مراد اس کی رحمتیں بڑھنا ہے۔ پھر کہا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک ذراع یعنی اتنا فاصلہ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک با اتنا بڑھا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بڑھیں گے، اس سے کئی گنا ہو کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف مائل ہو جائیں گی. وَمَنْ جَعَنِي يَمْشِي جِئْتُ هَرْوَلًا. اور ایک ہے کہ یمشی پیدل چلنا جسے ہم مشی کہتے ہیں، 40 پہ مشی لوگ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک ہے ہرولہ، دوڑنا، زور زور سے چلنا. کہا کہ جو میری طرف آتا ہے نا چلتا ہوا، تیز تیز چلتا ہوا آتا ہے، میں اس کی طرف یعنی دوڑتا ہوا آتا ہوں، یعنی دوڑتا ہوا آتا ہوں. اللہ کی رحمتیں دوڑتی ہوئی ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اب بات ہے، کافی ساری باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو تک حدیثیں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی فرمائش ہے کہ دیکھنا ہو نا کسی شخص کی ویلیو، اہمیت، وقار، رتبہ، مرتبہ، عزت، احترام، تو یہ دیکھیے کہ وہ کتنی ہماری روایتیں بیان کرتا ہے. کیونکہ ہمارا دین بھی قرآن اور حدیث کے درمیان ہی ہے، لہذا اس سے باہر تو ہمارا دین ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم تو ہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، اور حدیث اور قرآن کو ایسا پکڑا ہے کیونکہ وصیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی جعفر علیہ السلام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اصدق الاسماء ما سمع بالعبودیہ وافضلها اسماء الانبیاء. یعنی وہ سب سے زیادہ اچھے، اصدق الاسماء، سب سے سچے نام جن سے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے اپنے عبدوں کے، وہ انبیاء کے نام تھے. اور ان میں سب سے زیادہ نام جو تھے نا وہ انبیاء کے نام تھے. پھر کہا امام، یہ الکافی کی جلد 6 کے اندر سے روایت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. قال الامام باقر علیہ السلام ان الشیطان اذا سمع مناد ینادی یا محمد یا علی غاب کما یذوب الرصاص حتی اذا سمع مناد ینادی باسم عدو من اعدائنا اہتز و اختال. کہا کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نام ہونا علی، محمد، اگر کوئی انہیں پکارتے نا یا علی یا محمد، تو شیطان، اب بھی آپ دیکھیں گے کافی سارے شیطان ہیں، یا علی کہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، یا محمد کہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. تو لہذا کہا کہ جو شخص جس گھر کے اندر یا محمد یا علی کے نام پکارا جائے تو شیطان جل کے پگھل کے رہ جاتا ہے. جس طریقے سے یہ سکہ پگھل جاتا ہے نا، اس طریقے سے شیطان پگھل جاتا ہے. اس لیے اور کہا کہ اور کسی شخص کا نام ہمارے دشمن کے نام کے اوپر ہو نا تو وہ مزاح کرتا ہے کہ یہ کتنے پاگل لوگ ہیں کہ دشمنان اہل بیت کا نام رکھا ہوا ہے. اور پھر کہا قال الامام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے روایت فرمایا البیت الذی فیہ اسم محمد یصبح اہلہ بخیر ویمسون بخیر ویمسون بخیر. معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جس کا کسی ایک بچے کا نام، مرد کا نام یعنی اولاد کا نام اگر محمد ہو، تو جس گھر کے اندر یہ نام ہوگا نا اس کے گھر والے اہل خیر ہوتے ہیں، اور ان کو مس کرتی رہتی ہے، ٹچ کرتی رہتی، کیا چیز؟ خیر ہی خیر ان کو ملتی رہتی ہے. لہذا اپنے بچوں کا نام، لہذا روایات میں یہ بھی ملا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں ان میں سے ایک کا نام محمد ضرور رکھیے. لہذا محمد نام بہت ہی مقبول ہے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر. لہذا اس لیے فرمایا، ایک اور روایت کے اندر آیا ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. انسان عقل مند وہ ہے جو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک لمحے لمحے سوچتا رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس کی کیا پاداش ہے، کیا نتیجہ ہے، اور اس کے کیا اثرات میری آخرت میں. دیکھیے نا کہا نا کہ ہم ایک ایک لمحے کو لکھتے بھی ہیں اور اس کے اثرات بھی لکھتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں اس کے نتائج بھی ہیں اور اس کے بعد اثرات بھی ہیں. تو اثرات کے اندر جو ہوتا ہے وہ بعد میں نتیجے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، اثرات وہ ہیں جو آخرت میں ملیں گے. کبھی کبھار ہمارے چہرے ظاہر باطن کے اوپر بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں. الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبہ. کہا کہ کسی سے معافی مانگ کے اگر آپ نادم ہو جائیں نا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے پر ناراض ہو جائیں اور اس کی کوئی عقوبت ہو اور آپ پشیمان ہو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، خیر ہے چھوڑ دیں. آپ کو ندامت یہی ہوگی نا میں نے کیوں معافی مانگی، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ معافی مانگ لیں. پھر ایک اور روایت کے اندر آیا کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کے لیے ہی ہماری بات چل رہی ہے. کہا مجاملۃ الناس نصف العقل، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، یعنی تھوڑا سا ان لوگوں کو موقع دے دینا کہ بھئی وہ اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر کی برائیاں بیان نہ کریں، اچھائی بیان کریں، پیار محبت سے پیش آئیں. اس کو کہا کہ یہ آدھی عقل ہوتی ہے. کہا پھر ایک اور بات جو بہت ہی مہم ہے، کہا کہ میں کھانے کے بارے میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. باذنجان بینگن سے لوگ کافی سارے برا سمجھتے ہیں، بینگن کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے لیے کر رہا ہوں کل الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له. یہ کافی کی جلد 6 صفحہ 232 کے اندر باب 299 کی حدیث ہے. یہ جو لوگ بینگن سے تھوڑا سا برا مانتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں. کہا کہ بینگن کھاؤ کیونکہ یہ بیماریوں کو لے جاتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. کس کی روایت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو روایت ہے نا وہ بیماریوں سے ہی بات نکل آئی، وہ یہ جر الکلام والی بات.
ان لوگوں کو وہ تو جانتے ہی ہیں نا. پھر کہا کہ من عاد مریضاً، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، من عاد مریضاً شیعہ 70,000 ملک یستغفرون لہ حتی یرجع الی منزلہ. کہا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے نا، تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کیا ہوتے ہیں، تشیع جو ہے پیچھے چلنے والے، تشیع جنازہ بھی کہا جاتا ہے، جنازے کے پیچھے چلنا کہا جاتا ہے، اس لیے کہا شیعہ 70,000 ملک. کہا کہ 70,000 ملک فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون لہ حتی یرجع الی منزلہ، اس کے پیچھے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر نہیں پہنچ جاتا. لہذا جس کسی مریض کو جانتے ہیں نہیں جانتے، آپ کا اخلاق اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، مریض کو پوچھنے جایا کریں. ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، عزیز اقربا کے حقوق ہوتے ہیں، لہذا آپ ان کی تیمارداری کے لیے جایا کریں. جب آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں گے، آپ کے لیے بلا وجہ بغیر کسی سبب کے اللہ کی نعمتوں کی رحمت کے سبب سے آپ کے گناہ بخشے جانے لگ جائیں گے. پھر کہا ایک اور روایت جو ہے، پھر باقی روایات جو ہیں میں ایک اور موضوع جسے چھیڑنا چاہتا ہوں اس کے تحت میں آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہوں. تو قال الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام من کثر فکرہ فی اللذات غلبت علیہ. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ گناہ کیوں طاری ہیں، گناہ طاری کیوں ہیں، گناہ ہم کیوں کرتے رہتے ہیں. تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، ایسے ماحول میں نہ بیٹھیں، ایسی باتوں میں نہ پہنچیں اور گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائیں. گناہ کی جس کی چیز کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل ہونا کا سبب ہے وہ آپ نہ کریں. لہذا کہا کہ من کثر فکرہ فی اللذات غلبت علیہ، جس نے لذتوں کے بارے میں زیادہ سوچا نا، وہ اسی پہ وہی غالب ہو جاتی ہیں لذتیں. یعنی جس لذت کے بارے میں سوچیں گے وہ آپ پہ غالب ہو جائے گی. پھر ایک اور بھی یہ کتاب غرر الحکم سے میں نے آپ کے سامنے، درر الکلم سے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایک اور دوسری روایت پڑھنے لگا ہوں جو ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يذل قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 اشیاء: عن شبابہ فیما ابلاہ، وعن عمرہ فیما افناہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن حبنا اہل البیت علیہم السلام. کہا کہ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک انسان سے سوال نہیں ہوگا اس کو ایک قدم ہلانے کی اجازت نہیں ملے گی. کیا ہوگا؟ اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کی تھی، اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں پہ فنا کر دی ہے. جب مر گیا ہے تو ظاہری بات ہے فنا ہو گیا ہے. اور اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں پہ بذل کیا، کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ انفاق کیا. اور ہماری محبت، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور صبر جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہت ہی زیادہ ممدوح ہے، مدح کیا گیا ہے. اور پھر کہا کہ ایک اور جو روایت ملتی ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کے درمیان ہی چلنے والے لوگ ہیں نا، تو کہا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. کہا کہ جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سے متمسک رہنے والے، قرآن کے ساتھ رہنے والے ہیں نا، وہ اللہ کے گروہ میں سے ہیں. یعنی اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی بات پہ عمل کرنے والے ہیں. اس معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو یعنی اللہ برحضر باش کے معنی میں، یعنی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے کوئی زیادہ آگے نہ بڑھ جائے. یہ کن سے کلام میں معصوم علیہ السلام کا اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرنے میں آپ لوگوں کو سبقت پکڑنی چاہیے. پھر ایک اور بات جو ہوئی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ وہو یودنا اہل البیت دخل الجنت بشفاعتنا. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو ہماری محبت کو پکڑ لو، ہماری محبت کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ جو شخص ہماری محبت کے ساتھ، ہماری محبت رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، ہم اس کی شفاعت ضرور کریں گے اور اس کی قسمت میں ہماری شفاعت لکھ دی جائے گی. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہی چل رہے تھے، اسی اعتبار سے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی من ولد فاطمہ، امام زمان علیہ السلام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسل مبارکہ سے ہوں گے. یہ بہت ہی مہم روایت ہے، کیونکہ جتنے بھی خلیفہ ہیں، جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں مذہب تشیع کے مطابق، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں.
اور اسی اعتبار سے المہدی من ولد فاطمہ، امام زمان علیہ السلام بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل کریم سے ہوں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار من النساء اربع مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے یہ 4 خواتین کو چن لیا ہے، جن میں سے ایک مریم ہے، ایک آسیہ ہے، ایک خدیجہ ہے اور ایک فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث جو ہے فی کتاب اخبار الخلفاء سے پڑھنے لگا ہوں، اس کے حوالہ بھی میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ مناقب ابن شہر عاشوب جلد 4 صفحہ 321، بہار الانوار جلد 48 صفحہ 144، الاوالم جلد 21 صفحہ 272۔ یہ چند کتابوں کے میں نے حوالے بھی پڑھ دیا آپ کے حضور۔ اس میں لکھا ہوا ہے فی کتاب اخبار الخلفاء ان ہارون الرشید کان یقول لموسیٰ ابن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون کہتا تھا خود فدکن حتی اردھا الیک، کہا کہ فدک لے لو تاکہ میں تمہاری تک لوٹا دوں، فیابا، انہوں نے انکار کیا، حتی اللہ علیہ، یہاں تک کہ اس نے زبردستی کی، فقال لا آخذھا الا بحدودھا، میں اسے نہیں لوں گا مگر یہ کہ اس کی حدود کے ساتھ، جو اس کی حدود ہیں اس کے تحت لوں گا۔ قالا وما حدودھا، کہنے لگا اس کی حدود کیا ہیں؟ قالا ان حددتھا لم تردھا، کہا کہ اگر میں ان کی حدود تجھے بتا دوں تو کیا تو نے رد نہیں کرے گا؟ قالا بحق جدک الا فعلت، کہنے لگا آپ کے جد کی قسم ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ قالا اما الحد الاول، فرمایا اس کی پہلی حد کیا ہے؟ فعدن، عدن ملک ہے۔ فتغیر وجہ الرشید، ہارون رشید کا چہرہ بدل گیا۔ وقالا اے ہائے ہائے، کہنے لگا ہائے ہائے۔ قالا والحد الثانی، والحد الثانی، معصوم نے کہا دوسری حد کیا ہے؟ سمرقند، معصوم علیہ السلام نے فرمایا دوسری حد اس کی سمرقند ہے۔ فاربد وجہہ اے تغیر لونہ، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ والحد الثالث، اس کی تیسری حد کیا ہے؟ افریقیہ، فاسود وجہہ، اس کے چہرے کا رنگ بہت گہرا ہو گیا، یعنی اس کی تیسری حد جو بتائی افریقہ بتائی معصوم علیہ السلام نے، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر اس کے بعد معصوم علیہ السلام نے کہا والرابع سیف البحر مما یلی الجزر وارمینیا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا اس کی چوتھی حد جو ہے ارمینیا، آج بھی ارمینیا ملک موجود ہے، وہاں تک ہے۔ قال الرشید، رشید نے کہا فلم یبق لنا شیء فتحول الی مجلسی، کہنے لگا کہ پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، آئیے ہماری جگہ کے اوپر بیٹھ جائیے۔ یعنی معصوم یہ فدق جو تھا یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں تھی، یہ بہت بڑا ایک رقبہ تھا۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آیا ہے، کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں تو قیامت کا دن جب آئے گا، امام رضا علیہ السلام سے ہے، ان کے جد سے ہے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اذا کان یوم القیامہ نادی مناد یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، ایک ندا دی جائے گی اے لوگو آنکھیں بند کر لو، رسول خدا کی بیٹی یہاں سے گزرنا چاہتی ہیں۔ سب لوگ آنکھیں بند کر لیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری تو بیٹی ہے، میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ حکم ہوگا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی آنکھیں بند کر لیجئے۔ کہا جائے گا یا اللہ کیوں؟ میری بیٹی ہے۔ کہا آج زہرا اس کیفیت میں آنے لگی ہے کہ تم برداشت نہ کر سکو گے، رسول خدا بھی آنکھیں بند کر لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی، کیا حالت ہوگی؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گلے میں امام حسین علیہ السلام کا پیرہن ہوگا اور دائیں ہاتھ کے اندر امام حسین علیہ السلام کا سر ہوگا، بائیں ہاتھ کے اوپر جناب محسن کا لاشا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے سیدہ آپ کے پاس آج کے دن آپ کی امت کی بخشش کے لیے کیا ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بلند کر کے کہیں گی کہ میرے عباس کے دونوں بازو میری امت کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔